السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتظرین أما بعد فقد قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سب سے پہلے مجھے خوشی ہو رہی ہے، غم کے ایام ہیں لیکن خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت کرنے کو ملی ہے۔ میں نے 10 سال 12 سال پہلے ایک اسکول دیکھی تھی آپ کی، جس کا نام تھا یونٹی اسکول۔ آج میں اسکول نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اصلی یونٹی دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، اور جس نے بھی اس چیز کو انجام دیا ہے ان کا احسان ہے۔ جو بھی اس مقصد میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ساتھ دے رہے ہیں، ان کا احسان ہے، جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ سب سے پہلی بات جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ خداوند عالم ہے، اور دوسری بات جس کو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے جو دین دیا ہے، دین کو لانے والے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ہی کے پاس دین ہے، جب دین ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ آج ہم لوگ پورے دنیا میں مومن ہمیں کہتے ہیں، مسلمان ہم لوگ ہیں، ساتھ میں ہمارے لیے جو اضافی چیز ہے وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ جو پوری دنیا گھوم چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اعلان جب ہوتا ہے کہتے ہیں اے مسلمانوں، لیکن صرف شیعہ قوم میں جس جگہ پر دنیا بھر میں اعلان ہوتا ہے کہتے ہیں مومنوں۔ اب اس مومن کہلوانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا احسان رکھنے کو مل جاتا ہے۔ تیسرا جو احسان اور شکریہ ادا کرنا ہے وہ ہمارے والدین کا ہے، اس لیے کہ والدین ہی سبب بنے ہیں آج اس دنیا بھر میں ایک منفرد مجلس کا ایجاد کرنا۔ یہ ہمارے لیے افتخار ہے۔ میں فضائل پڑھوں گا، مصائب بھی پڑھوں گا، لیکن مہم یہ ہے کہ آپ اپنی ہسٹری کو پہچانیں۔ جب ہم اپنی ہسٹری کو پہچانیں گے پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ یہ نہیں کہا اے لوگو، کہا اے مومنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہم سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دوسرا میں ترجمہ کروں تو آپ کو معلوم ہوگا
خدا سے ڈرو کا مطلب یہ ہے اپنے لمٹ میں رہو، اپنے حد میں رہو، حد کراس نہیں کرو۔ جب اپنی حد میں رہیں گے عزاداری بھی سمجھ میں آ جائے گی، ولایت علی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب رہی بات خداوند عالم آگے ارشاد فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ تم سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب پورے جتنے بھی تفاسیر ہیں اس میں بیان ہو رہا ہے سچے لوگ صرف اور صرف اہل بیت ہیں، اس لیے کہ کوئی اس دنیا میں اہل بیت کے علاوہ سچا نہیں ہے۔ ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں، مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا 4 لوگ باہر بھی بیٹھیں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، 4 لوگ پارک میں بیٹھیں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھیں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس مجلس میں اور اس مجلس میں؟ فرق کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ فرق یہ ہے وہ مجلس دنیا کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، یہ مجلس حسین کی ماں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب حسین کی ماں خوش ہو جائے تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، اس لیے کہ پوری دنیا فاطمہ کے نام سے بنی ہے اور پوری آخرت، جنت، محشر صرف اور صرف اہل بیت کا ہے، اور مرکز، محور اور سینٹر بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب رہی بات اس مجلس کی، تو ہم اس مجلس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمیں اس مجلس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سوچا ہو تو مجھے بتائیے کہ اس مجلس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ابھی نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے سوچا ہے اور آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں۔ خود ایک دوسرے کو بعد میں بتائیے گا کہ مجلس کا فائدہ مجھے کیا ہوا، دوسرا آدمی بتائے کہ مجلس کا فائدہ مجھے کیا ہوا۔ اس لیے کہ اس مجلس سے جو عطا ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے معمولی عطا نہیں ہے۔ قسمت والوں کو مجلس عزا میں بیٹھنے کا شرف ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قسمت پر ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو قسمت ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس بینک بیلنس ہے تو قسمت ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہے تو ہماری قسمت اچھی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے تو قسمت اچھی ہے۔ میں پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ قسمت بنگلے سے، گاڑی سے، پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ حسین پر گریہ کرنے سے ہوتی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب قسمت والے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہماری قسمت خراب ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ خداوند عالم نے ہمیں
ایسے بنایا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم سن نہیں سکتے. آپ پورے دنیا میں جتنے بولنے والے ہیں ان سب سے اچھا بولنے والے ہیں اور ان سب سے اچھا سننے والے ہیں. بھلے ہی زبان باہر کی نہیں ہے لیکن دل کی جو زبان ہے وہ پیور اور خالص زبان ہے. اب میں اپنی کیفیت کو کیسے بیان کروں؟ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے بڑے مجمع میں پڑھنے کی اتنی خوشی نہیں جتنی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھمنڈ میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں، کہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم لوگوں سے بڑے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں. نہیں، بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ نعمت دی ہے جس کو مجلس حسین کہتے ہیں. اب اس مجلس سے ہمیں اور کیا کیا ملتا ہے؟ اس مجلس سے ہمیں زہرا کی دعا ملتی ہے. ذرا سوچئے، ماں کی دعا 70 بلاؤں کو دفع کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. اگر یہ دعا بی بی فاطمہ کی ہو تو کتنی بلائیں دور کرے گی. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے خداوند عالم کی عبادت کریں. نماز دل سے ہو، روزہ دل سے ہو، ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے. زہرا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا چاہنے والا جس کو خداوند عالم نے انسان بنایا، مسلمان بنایا اور خصوص شیعہ بنایا، اس کی نماز قضا نہ ہو. اس لیے کہ اس عزاداری کو بچانے کے لیے امام حسین نے جان نہیں دی بلکہ نماز کو بچانے کے لیے جان دی ہے. امام حسین نے کربلا، ایک چیز آپ یاد رکھیے، نماز صرف اور صرف دیوانے پر واجب نہیں ہے. دنیا میں دیوانے کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب پر نماز واجب ہے. اور جس طریقے سے نماز واجب ہے، علی کی محبت بھی واجب ہے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، سوال پڑھیے محمد. ایک اور سوال. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیت. میں آپ لوگوں کے درمیان دو بہت وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری میرے اہل بیت ہیں. آپ کو اس جملات پر انٹرسٹ آ رہا ہے تو بتائیے، اگر نہیں آ رہا ہے تو میں کچھ اور آپ کے سامنے پڑھوں. جی جی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جتنے لوگ اس دنیا سے ہمارے اور آپ کے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. دو وزنی چیزیں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے اہل بیت. یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر آ کر کے ملیں گے. اب رہی بات قرآن کی، اہل بیت کی،
اہل بیت قرآن اپنی جگہ ہے، سمجھیے حسین کے اصحاب کو۔ آج 4 محرم ہے تو آج جو ذکر ہوتا ہے وہ دوستی کا ذکر ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے دوست تھے۔ دوست اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عمر تھے، ایک عمر تھی، نہیں، بلکہ ایک فکر تھی۔ آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے اس میں کم عمر کے بھی لوگ ہیں، زیادہ عمر کے بھی لوگ ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کربلا یہی تو پیغام دیتی ہے، دوستی عمر سے نہیں بلکہ فکر ملنے سے ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کا سبیل بچھانا، پانی بانٹنا، غذا بانٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے اندر امام حسین کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے۔ اب میں کربلا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کربلا گئے ہیں 40 میں؟ نجف سے کربلا پیدل چل کر کے کتنے لوگ گئے ہیں؟ اگر نہیں گئے ہیں تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خصوصاً 40 امام حسین میں جانا سب کو نصیب ہو۔ میں کل یہاں سے جا رہا تھا، آپ ہی کے ایک سپاہی نے، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں سپاہی کا، آپ ہی کے ایک سپاہی نے میری بائک رکائی اور کہا کہ آپ یہاں سے تبرک لے جائیے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو لے جانا ہی ہوگا، یہ ہم نے بنایا ہے۔ تو مجھے کربلا یاد آ گئی۔ 40 میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بہت بڑی سبیل لگاتا ہے، جس کے پاس کم پیسہ ہے وہ کم سبیل لگاتا ہے، جس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے وہ پانی کی سبیل لگاتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کر کے، پیروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے آپ ایک مرتبہ آ کر کے میرے اس خیمے کا پانی پیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو آپ نے موکب لگائی ہے، خیمہ لگایا ہے، یہ کربلا کی مشی کی یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ اس کربلا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے اعتبار سے غریب ہیں لیکن دل کے اعتبار سے بہت امیر ہیں۔ اب یہ بات اپنی حد تک نہیں، اس لیے کہ یہی عزاداری کا پیغام ہے۔ ایک مزدور آدمی جو دن میں 500 روپئے کماتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک گلک میں یا ایک ہنڈی میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں وہ مولا کے عزاداروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہی عزاداری کا اصل مقصد ہے کہ ہم جتنا کمائیں مولا پر لٹائیں، اس لیے کہ جتنا لٹایا جاتا ہے اس سے کئی گنا ہمیں واپس ملتا ہے۔ اور بالکل یہ سوچ کر کے نہ لٹائیے کہ ہمیں امام حسین کے ساتھ بزنس کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے لٹائیے کہ ہم عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں تو ماں زہرا خوش ہو جائے۔ مجھے بتائیے کتنے منٹ ہوا ہے؟
اس وقت تک سلام پڑھی محمد حبیب کیا ہے؟ آج میں نے جو ذکر کیا وہ ایک دوست کا ذکر کیا ہے. جس دوست کو حبیب کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر مولا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدل چل رہے تھے، حبیب ابن مظاہر ان کے پیروں کی مٹی لے کر کے آنکھوں کا سرما بنا رہے تھے. آج مجھے آپ یہ بتائیے کون سا دوست ایسے کرتا ہے کہ جو پیروں کی مٹی اٹھا کر سرما بناتا ہے؟ کون اپنے دوست کی مٹی سر پر ڈالتا ہے؟ یہ حبیب تھے، اس لیے کہ حسین سے بہت محبت تھی، بچپن سے حسین کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ حبیب نے حسین سے خواہش کی کہ مولا آپ میرے گھر آئیے، کھانا کھائیے. تو حسین نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا اور اپنے نانا کے ساتھ آؤں گا. حبیب گھر گئے، کھانا بنایا. بنانے کے بعد دوست کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دوست کب آئے گا، میرا دوست کب میرے گھر آ کر کے کھانا کھائے گا. اتنا انتظار کرتے کرتے دیکھا کہ دوست نہیں آ رہا ہے، چھت پر چلے گئے. گھر کی چھت سے دیکھا کہ دوست نہیں آ رہا ہے، دور سے دیکھا کہ دوست آ رہا ہے. ان کے استقبال میں جب چھت سے جلدی آنے لگے تو پیر پھسل گیا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. حسین گھر پر آئے. آنے کے بعد حبیب کے بابا سے کہتے ہیں کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ بابا نے کہا کہ حبیب کا مت پوچھیے، آپ کھانا تناول کر لیجئے، کھا لیجئے. تو حسین نے اپنے نانا سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب اتنا سننا تھا کہ حبیب کے بابا نے کہا کہ حبیب کی موت ہو گئی ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو حسین نے کہا کہ بابا، اے نانا، حبیب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. اتنا حسین نے کہا تو حبیب بیدار ہو گئے. بیدار ہونے کے بعد حسین کے ساتھ کھانا کھایا. اب یہ احسان ہے کہ حسین نے زندگی دی ہے. تو ایک مرتبہ کربلا کا واقعہ حبیب کے کھانا کھانے سے کئی سال کے بعد ہے. کربلا کے واقعے میں حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک خط لکھو میرے بچپن کے دوست حبیب کے نام. خط لکھا کہ حسین کی طرف سے خط ہے اور یہ خط جائے گا قاصد لے کر. ایک مرتبہ حبیب گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا میں حسین کے طرف سے خط لے کر کے آیا ہوں. جب اتنا سنا تو کھانا اپنے زبان سے چھوٹا. کہا میرے مولا کا خط آیا ہے، پتہ نہیں میرے مولا پہ کیا مصیبت آ گئی ہے کہ مجھے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، دیکھا کہ حسین کی طرف سے خط ہے. لکھا ہے کہ اے حبیب آ جاؤ، میری مدد کے لیے آ جاؤ، حسین کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہے. حسین تنہا نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، حسین کے ساتھ اس کے بچے ہیں، حسین کے ساتھ اس کی 4 سالہ سکینہ ہے. حبیب نے خط کو لیا. لینے کے بعد
اپنے غلام سے کہا کہ تو کوفے کے باہر جانا، میرا انتظار کرنا۔ حبیب کہتے ہیں کہ انتظار کرنے کے بعد میں آ کر کے سوار ہو جاؤں تو مولا کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی تو غلام ذوالجناح سے کہتا ہے، اس سواری سے کہتا ہے کہ اے ذوالجناح رک جا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں مظلوم حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حبیب آنے کے بعد کہا کہ اے ذوالجناح، اے غلام، تو یہ جملہ کہہ رہا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو غلام نے کہا کہ مولا، جب حسین کی مدد کرنے کا وقت آیا تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی اپنی جان حسین پر قربان کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ حبیب اور غلام کربلا کے دشت پر پہنچتے ہیں۔ حبیب نے دور سے دیکھا کہ علی اکبر آئے ہیں تو حبیب کا دل ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ حسین پر کیا مصیبت آ گئی کہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حبیب نے دیکھا کہ عباس آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین پہ کیا مصیبت آ گئی ہے کہ عباس کو بھیج دیا۔ کچھ دیر گزری تھی، خود حسین آ گئے۔ حبیب اپنے سواری سے نیچے اترے ہیں، رینگتے ہوئے حسین کے پاس پہنچے، کہا مولا آپ پر کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کہ اس غلام کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شور اٹھا، بی بی زینب نے فضہ سے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ اس غربت میں حسین کی مدد کرنے کے لیے حبیب آیا ہے۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب نے کہا کہ حبیب کو میرا سلام کہنا۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے سنا کہ بی بی زینب نے سلام پہنچایا ہے۔ حبیب نے کربلا کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈالا، کہا کہ بی بی پر اتنا مصیبت کا وقت آ گیا، ایک شہزادی ہے جو غلام کو سلام کر رہی ہے۔ آخری جملے یہ ہیں کہ حبیب جنگ کے لیے گئے ہیں، جنگ کرتے کرتے حبیب 80 سال کا بزرگ انسان کتنا لڑتا، لوگوں نے دیکھا کہ حبیب لڑ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے نہیں مارو بلکہ سب مل کر کے مارو۔ حسین، یہاں کا حسین کا صحابی حبیب وہاں جاتا ہے، سب مل کے حملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آخری جملہ حبیب نے کہا، مولا میری مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حبیب، تو میرے بچپن کا صحابی تھا، تو میرے بچپن کا ساتھی تھا، لیکن ہاں عزادارانہ مظلوم کربلا، میں کہوں گا حبیب تم کتنے خوش نصیب ہو کہ مولا حسین کی گود تمہیں ملی، لیکن ہاں یہی حسین ہوگا۔ عصر عاشور جب گھوڑے سے گرے گا، نہ زمین پر ہوگا نہ فلک پر ہوگا، بلکہ تیروں پر معلق ہوگا۔ آپ لوگوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی سعادت کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ بی بی زہرا آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں وہ شہزادی کے رونوال میں ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں